हिंदी मकतब यानी स्कूल मदरसा, मकतब बोलते स्कूल या मदरसे को। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। बेहतर है बेचारे ममलूक की नज़र से, पोशीदा रहें बास के अहवाल व मकामात। पोशीदा रहें बास के अहवाल व मकामात। आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल। आज़ाद की एक आन बोलते एक लम्हे होगा। आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्ज गिरां सीर हैं महकूम के औक़ात। आज़ाद का हर लहज़ा पयाम अब्दियत, महकूम का हर लहज़ा नई मर्ग मफाजात। महकूम का हर लहज़ा नई मर्ग मफाजात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खिराफात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा। महकूम जो कौम रहती है वो पीरों वलियों की करामात सुनते रहती है, किस्से, और उस पर ही अपना वक्त ज़ाय करती है। बंदे आज़ाद खुद एक ज़िंदा करामात। महकूम के हक़ में यही तरबियत अच्छी। महकूम जो कौम है उनके लिए बस यही तरबियत अच्छी। मौसीकी वो सूरत गिरी वो इल्म नबातात। आइए अब इस नज़्म की मुफस्सल तफसीर देखते हैं। ये नज़्म अल्लामा इक़बाल की है जो उनकी शायरी के गहरे फ़लसफ़ियाना और सियासी ख़यालात की अक्कासी करती है। इस नज़्म में अल्लामा इक़बाल ने खुद ही आज़ादी और ग़ुलामी के तसव्वुरात का तक़ाबुली अंदाज में पेश किया है। महकूम कौमों की ज़हनी और रूहानी हालत पर तनक़ीद की है। वो आज़ादी और खुदी की अहमियत को उजागर करते हैं और महकूम ज़हनियत के नुक़सानात पर रोशनी डालते हैं। आइए इस नज़्म की तशरीह शेर ब शेर करते हैं। इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का। इक़बाल ख़ुद को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि इस जगह यानी महकूम माशरे में या मकतब में खुदी के इल्म का ज़िक्र नहीं करना चाहिए। खुदी इक़बाल के फ़लसफ़े का बुनियादी तस्वुर है जो ख़ुद आगाही, ख़ुद एतमादी और अपनी इनफ़रादी और इज्तिमाई सलाहियतों को पहचानने से मुताल्लिक़ है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ इस इल्म का ज़िक्र मुनासिब नहीं, क्योंकि महकूम ज़हन उसे समझने से कासिर है। ये सतर माशरे की ज़हनी पसमानदगी की तरफ इशारा करती है, जहाँ लोग खुदी की बुलंद तसव्वुरात को समझने के लिए तैयार नहीं। मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। इक़बाल कहते हैं खुदी जैसे बुलंद ख़यालात के मकालात, गुफ्तगू या नज़रियात इस मकतब तालीम या निज़ाम माशरती माहौल के लिए मुनासिब नहीं। लोगों की सोच महदूद नहीं। जहाँ लोगों की सोच महदूद और ग़ुलामाना है, मकतब से मुराद वो माशरा या तालीमी इदारा है जो आज़ादाना फ़िक्र को फ़रोग़ देने की बजाय रिवायती और ग़ुलामाना ज़हनियत को परवान चढ़ाता है। यहाँ इक़बाल इस निज़ाम पर तनक़ीद कर रहे हैं जो लोगों को आज़ादाना सोच से महरूम रखता है और उनकी ज़हनी तरक्की को रोकता है। बेहतर है कि बेचारे ममलूक की नज़र से। इक़बाल कहते हैं कि महकूम या मज़लूम या ग़ुलाम लोगों की नज़रों से खुदी के अहवाल और मकामात यानी उसकी हकीकत और अहमियत को छुपा कर रखना बेहतर है। ममलूक से मुराद वो लोग हैं जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं और आज़ाद सोच से आरी हैं। यह सतर महकूम कौमों की ज़हनी कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है, जो बुलंद ख़यालात को समझने की सलाहियत नहीं रखते। इक़बाल यहाँ तंज़िया अंदाज में कह रहे हैं कि उनकी नज़र से खुदी के राज छुपाना ही बेहतर है, क्योंकि वो इसकी कदर नहीं कर सकते। पोशीदा रहें बाज़ के अहवाल व मकामात। यहाँ बाज़ से मुराद वो बुलंद परवाज़ शख्स या कौम है जो खुदी के राज से वाकिफ़ है और आज़ादी की रूह रखता है। इक़बाल कहते हैं कि ऐसी शख्सियत के अहवाल, हालात और शख्सियत के हालात और मुकामात यानी अज़मत को महकूमों से छुपाना चाहिए, क्योंकि वो इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे।
یہ سطر آزاد انسان کی عظمت اور محکوم ذہن کی کمزوری کو بیان کرتی ہے۔ آزاد کا ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، آزاد کا ایک آن ہے محکوم کا ایک سال۔ یہ شعر آزاد اور محکوم انسان کے وقت کے تصور کے فرق کو بیان کرتی ہے۔ آزاد انسان کا ایک لمحہ آن اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا محکوم کا پورا سال۔ آزاد انسان ہر لمحے کو معنی خیز بناتا ہے، جبکہ محکوم کا وقت بے مقصد اور بے معنی گزرتا ہے۔ یہاں اقبال آزاد انسان کی فعال اور تخلیقی زندگی کو محکوم کی سست اور بے جان زندگی سے موازنہ کر رہے ہیں۔ کس درج گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات۔ اقبال کہتے ہیں کہ محکوم کے اوقات یعنی وقت کتنے سست اور بوجھل ہیں۔ گراں سیر سے مراد محکوم کا وقت بغیر کسی ترقی یا تبدیلی کے گزر رہا ہے، جو اس کی غلامی کی حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ سطر محکوم قوموں کی جمود اور سستی کو بیان کرتی ہے، جو نہ خود کو بدلتی ہے اور نہ ترقی کی طرف بڑھتی ہیں۔ آزاد کا ہر لہجہ پیام ابدیت۔ آزاد انسان کا ہر لمحہ ابدیت ہمیشہ کی اور کا پیغام دیتا ہے، یعنی آزاد انسان اپنے ہر عمل سے ایسی چیزیں تخلیق کرتا ہے جو وقت سے ماوراء ہوتی ہیں اور ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ یہ سطر آزاد انسان کی تخلیقی صلاحیت اور اس کی زندگی کے معنی خیز ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات۔ اس کے برعکس محکوم کا ہر لمحہ ایک نئی موت کی مانند ہے، جو غیر متوقع مفاجات طور پر آتی ہے، یعنی محکوم کی زندگی بے معنی اور بے مقصد ہے، جو ہر وقت اسے روحانی اور ذہنی طور پر کمزور کرتی ہے۔ یہ سطر محکوم کی زندگی اور مسلسل زوال اور تباہی کے طور پر پیش کرتی ہے، جہاں ہر لمحہ اس کی روح کو کھوکھلا کرتا ہے۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور۔ آزاد انسان کا اندیشہ سوچ حقیقت سے منور ہوتی ہے، یعنی اس کی فکر حقیقت پسندانہ، واضح اور بلند ہوتی ہے، جو اسے ترقی اور عظمت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ سطر آزاد انسان کی ذہنی آزادی اور اس کی سوچ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ اس کے برعکس محکوم کی سوچ خرافات، تہمات اور بے بنیاد باتوں میں گرفتار ہوتی ہیں۔ وہ حقیقت سے دور رہتا ہے اور غیر منطقی عقائد میں الجھا رہتا ہے۔ یہ سطر محکوم کے ذہن کی کمزوری اور اس کی توہم پرستی میں جکڑے ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، یعنی محکوم لوگ پیروں کی کرامات، روحانی شخصیت کی غیر معمولی باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنی ترقی کے لیے خود کوشش کرنے کی بجائے دوسروں کی غیر معمولی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ سطر محکوم قوموں کی غیر فعال سوچ اور دوسروں پر انحصار کی عادت پر تنقید کرتی ہیں۔ ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ آزاد انسان خود ایک زندہ کرامات یعنی زندہ معجزہ ہے، یعنی اس کی خودی، اس کی صلاحیتیں اور اس کی تخلیقی قوت اسے ایک معجزے کی مانند بناتی ہیں۔ یہ شعر آزاد انسان کی اندرونی طاقت اور اس کی خودی کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے۔ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی۔ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی۔ اقبال طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ محکوم کے لیے یہی تربیت مناسب ہے کہ وہ موسیقی، مصوری اور نباتات، پودوں کے علم کے بارے میں جانے۔ جیسے غیر اہم یا محدود علوم تک رہے، یعنی محکوم کو بلند مقاصد یا خودی کے علم سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ شعر استعماری قوتوں کی اس حکمت عملی پر تنقید ہے جو محکوم قوموں کو کمزور اور محدود علوم تک رکھ کر ان کی ذہنی ترقی سے روکتی ہے۔ موسیقی و صورت گری و علم نباتات،
یہاں اقبال ان علوم کا ذکر کرتے ہیں جو محکوم قوموں کو سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ سطحی اور غیر سیاسی رہیں۔ موسیقی، مصوری اور نباتات جیسے علوم اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اقبال کا اشارہ اس طرف ہے کہ استعماری طاقتیں محکوم قوموں کو انہی تک محدود رکھتی ہیں تاکہ وہ خودی اور آزادی کے تصورات سے دور رہیں۔ یہ شعر استعماری نظام کی اس پالیسی پر تنقید ہے جو محکوم قوموں کو ذہنی طور پر کمزور رکھنے کے لیے غیر سیاسی اور غیر اہم علوم پر زور دیتی ہیں۔ نظم کا بنیادی پیغام۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے آزاد اور محکوم انسان کے درمیان بنیادی فرق کو واضح کیا ہے۔ وہ خودی کے اس تصور کو بلند کرتے ہیں اور محکوم ذہنیت کی کمزوریوں پر تنقید کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک آزادی اور خود آگاہی انسان کی اصل طاقت ہے، جبکہ غلامی ذہنی یا سیاسی انسان کو بے معنی اور بے مقصد زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ محکوم قوموں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی خودی کو پہچانیں اور استعماری نظام کے جال سے نکل کر آزادانہ سوچ اپنائیں۔ اقبال خودی کو انسان کی روحانی اور ذہنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ نظم ان کے اس فلسفے کی عکاسی کرتی ہے۔ آزادی بمقابلہ غلامی۔ نظم آزاد اور محکوم انسان کے درمیان تقابلی جائزہ پیش کرتی ہے، جہاں آزاد انسان کی زندگی معنی خیز اور تخلیقی ہے، جبکہ محکوم کی زندگی بے مقصد اور سست ہے۔ استعماری تنقید۔ علامہ اقبال استعماری نظام پر تنقید کرتے ہیں جو محکوم قوموں کو ذہنی طور پر کمزور رکھنے کے لیے غیر اہم علوم پر زور دیتا ہے۔ طنزی انداز۔ نظم میں طنز کا استعمال محکوم قوموں کی کمزوری اور استعماری نظام کی چالاکیوں کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ نظم علامہ اقبال کے فلسفے اور ان کی شاعری کی گہرائی کا ایک بہترین نمونہ ہے، جو قوموں کو جگانے اور انہیں خودی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انداز گرچہ بہت شوخ نہیں، شاید کہ کسی دل میں اتر آئے میری بات۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نظم میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔